اور سرنڈر کر لے گی وہ تو ذرا مشکل ہے. تو موومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس ریگولیشن ہونی چاہیے, ون ڈاکومنٹ رجیم ہوگی. تو ہوتا ہے, ظاہر ہے جب اتنے عرصے سے آپ ایک انداز سے زندگی گزار رہے ہو اور اس میں ایک دم سے تبدیلی کی بات کی جائے تو شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے, ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن امید رکھتے ہیں کہ جب فمنس نظر آئے گی حکومت کی, بالآخر لوگوں کو پھر فالو کرنا پڑے گا, ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک. سر اس وقت آپ پورے ملک کو دیکھ رہے ہیں اور عام انتخاب ہے, اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں, وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے, خصوصاً بلوچستان میں, کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے, تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا, پنجرہ پل بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے. پنجرہ پل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے, کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں, اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. مکسی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے, میر یوسف عزیز مکسی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا. کامپرس جماعتیں آئی ہیں ان کی وجود سے. آج کل یہ زیادہ کامپرس ہو گئے, اس وقت وہ کامپرس تھے. اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے؟ 7 مرتبہ. یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے, جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچھگری صاحب کی جماعت ہے, ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں, کبھی ہارتے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو, اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے, لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے ہیں, پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی. لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے. نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے, صاف ہوں گے. اور مجھے کوئی بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے. آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مسخیل تک مور اور لیس آدھے گھنٹے میں ابھی آپ تجزیہ دے دیں گے کہ کون سے حلقے سے کون سا کینڈیڈیٹ جیتے گا اور کون دوسرے نمبر پہ ہوگا. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسی نئی جماعت بن جائے اور وہ کوئی 25 سیٹیں لے لے, 30 سیٹیں لے لے. آپ مجھے باپ کا ایگزامپل نہ دیں, باپ بھی وہی الیکٹیبلز تھے جو اکٹھے ہو گئے تھے, صرف نام نیا آیا تھا نا, باقی تو تمام کے تمام پروسیجر وہی تھا. اور ابھی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ انجینئرنگ اس میں ہوگی. اپنے اپنے حلقے میں لوگ ہیں, ان کے اثرات ہیں اور وہ انہوں نے اپنی کینڈیڈیچر کو مضبوط رکھا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے وہی لوگ سامنے آئیں گے. وہ ہر الیکشنز میں ہی ہوتی ہے, لیکن اس بار بھی جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ کیسے مل کے بلوچستان میں جو ایک سیکیورٹی, سیف اینڈ سیکیور انوائرمنٹ اور ووٹر کو باہر نکالنے کے لیے وہ انوائرمنٹ کیسے دیں گی, ایک سوال. دوسرا یہ ہے کہ اس وقت ملکی سطح پر بھی تھوڑا سا ایک سیاسی جماعت ہے جس کو لگ رہا ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی.
تو اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا یہ داغ نگران حکومت کے ساتھ آپ لے کر جائیں گے یا کیسے انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے؟ جن کو لیول پلینگ فیلڈ ملا وہ اپنے داغوں کو لے کے نہیں چلے تو ہم کون سا داغ لے کے جائیں گے؟ اور کون سا داغ ہوتا ہے؟ داغ یہ ہوتا کہ اگر ہم الیکشن نہ کراتے. الیکشن کرانے کے بعد نا یہ لفظ داغ میرے خیال میں ذرا نامناسب ہے. ہم الیکشن کرائیں گے, الیکشن کمیشن پاکستان اس کو کنڈکٹ کرے گا. کوئی مخصوص سیاسی جماعت ایک دعویٰ لے کر یا کوئی اور دعویٰ لے کر آئے, دعوے کیے جا سکتے ہیں, لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ اس دعوے میں کتنا وزن ہے کتنا وزن نہیں ہے. بعض اوقات ایک سچا بیانیہ ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک سچا بیانیہ نہیں بھی ہوتا ہے, دونوں چیزیں چلتی ہیں. ہمارا کام یہی تھا کہ ہم اس بیچ میں جو ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ کے افیئرز ہیں وہ چلائیں, وہ چلاتے ہوئے جو ریاستی امور ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں, اور اس بیچ میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہ الیکشن کنڈکٹ ہوں.